کیا نام ہے؟ اشر بھائی، جزاک اللہ خیرہ. آپ ماشاءاللہ کافی اٹینٹیولی پوری اسٹریم میں رہے ہیں، تو آئی ریسپیکٹ یو فار آل آف دیٹ. اس میں نا آپ پورا تفصیل سے پیچھے سنیے گا. میں نے یہ باتیں ڈسکس کی ہیں کہ ایسی نامینیشن جس کو لوگ اس پہ راضی ہوں وہ بھی جائز ہے. میں آپ کو چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. ہمارے بورڈ میں جو مسجد کی شورا ہے وہ الیکٹڈ شورا تھی، جمہور کی الیکٹڈ تھی، اور اس میں ہم نے بلینک چیک ووٹ نہیں رکھا ہوا کہ کوئی بھی آئے ووٹ ڈال دے. ہم نے اس کو فلٹر کر کے ایک ایسا، الحمدللہ ہم نے ایک چھوٹا سا نظام مسجد کا، کیونکہ ہمیں یہ ملک اجازت دیتا ہے کہ اپنی مسجد اپنے کمیونٹی کو رن کرو، اور کرسچنز بھی کرتے ہیں، جوز بھی کرتے ہیں. تو ہم نے ایک ایسا سسٹم بنایا ہوا ہے کہ ایسا نہیں کہ کوئی بھی ماجا ساجا آ کے ووٹ دے دے. الحمدللہ اہل الرائے ہی سب سے اہم ہوتے ہیں، اور لوگ اہل الرائے سے پوچھتے ہیں کہ ہم کس کو ووٹ دیں. سمجھ رہے ہیں؟ تو وہ فوت ہو گئے ان میں سے ایک بندہ، 7 لوگ ہم نے سلیکٹ کیے، اور وہ 7 آپس میں ایک امیر چنتے ہیں. 7 لوگ الیکٹ ہوتے ہیں، الیکٹڈ لوگ آپس میں ایک امیر کو سلیکٹ کرتے ہیں، بالکل سبحان اللہ جیسے مجلس شورا میں ہوا تھا. وہ قصۃ الشورا، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے شہادت پہ جو بنی، ویسے ہی انہوں نے آپس میں ہی چنا تھا نا خلیفہ. تو یہاں اس طرح ہوتا ہے سبحان اللہ. تو وہ ان میں سے اب ایک صاحب فوت ہو گئے جو اہل شورا تھے. تو جب فوت ہو گئے تو باقی لوگ جو تھے جو شورا میں سلیکٹ نہیں ہوئے تھے، ان میں سے ایک کا نام پروپوز کیا گیا جمعے کے دن کہ بھائی یہ بندہ ہے، اگر کسی کو اعتراض ہو تو آپ اپنی رائے بیلٹ اس میں ڈال دیں، ڈونیشن باکس میں ڈال دیں، ہم اس کو ایکسیپٹ کریں گے، اور اگر نہ پسند آئے کوئی اور بندہ ہو تو آپ وہ بھی دے دیں. کوئی نامینیشن اس کے خلاف ہے یا بہتر ہے تو آپ وہ بھی بتائیں. تو ایسا ہوا بیسیکلی. جو ان کی نامینیشن تھی نا، نامینیٹ جب آپ کسی کو کرتے ہیں اور اس نامینیشن پہ کوئی ریجیکشن نہیں آتا تو دس از اٹ سیلف این اپروول، دس از اٹ سیلف اے ووٹ آف کانفیڈینس. یہ ووٹ ہی ہوتا ہے، یہ بھی شورا ہے، شورا کا یہ طریقہ ہے. اور اس پر ہمارے سامنے زندہ مثال، اعلیٰ مثال، جس کو ہم سمجھتے ہیں کہ بہت پیاری مثال ہے، ہمارے آخری خلیفہ سیدنا حسن ابن علی رضی اللہ عنہ. مولا علی چاہتے تو ان کو نامینیٹ کر سکتے تھے، آپ نے کہا یہ غلط نہیں ہے، اور یہ صحیح روایت موجود ہے ہمارے پاس، صحیح اسناد کے ساتھ موجود ہے. کہا لا انی اترککم کما ترککم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آپ نے کہا میرے پاس اختیار ہے، جو ابو بکر نے عمر کے لیے کہا تھا، نیک بندے کو نامینیٹ کرنا جائز ہے. ہمارا اختلاف جو ہے نا اس پر یزید کے اوپر، وہ یہ ہے کہ یہ وہ بندہ تھا جو نااہل تھا، اس سے زیادہ بہتر لوگ موجود تھے، اور اس کے اوپر کسی قسم کا بھی کوئی کنسنسس نہیں تھا، اور یہ تھا بھی ایک فورسڈ نامینیشن. اس سے پہلے کبھی نہیں لوگوں کو فورس کیا گیا کہ ووٹ کرو یا نہ کرو. یہ یزید پر ہی یہ ظلم شروع ہوا کہ لوگوں کو ڈنڈے مار مار کے ان سے ووٹ لیا گیا، بیعت کروائی گئی، پہلے نہیں تھا. تو مولا علی نے کہا کہ میں وہ کر سکتا ہوں جو ابو بکر نے کیا عمر کی، مگر میں تمہیں ویسے چھوڑ کے جاؤں گا اس سے بھی اعلیٰ. یعنی آپ کے پاس دونوں کے ایگزامپلس تھی. ہی چوز دا ہائر ون، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی کرتے تھے. جب بھی اللہ نے ان کو 2 اختیار دیے، آپ نے وہ چنا جو زیادہ بہتر تھا. آپ سمجھ رہے ہیں؟ یہی کیس شراب کی سزا پر بھی ہوا تھا. مولا علی کو اختیار دیا گیا، حضرت عثمان نے حکم دیا کہ لگاؤ اس کو کوڑے. تو آپ نے کہا میرے پاس عمر والا اختیار ہے کہ میں 80 بھی لگا سکتا، اور رسول اللہ نے لیکن 40 لگائے تھے، تو میں تمہیں 40 لگاؤں. حالانکہ 80 کوڑے لگانے کا اختیار تھا، مگر آپ نے اس کو کم لگائے، رسول اللہ والے لگائے. تو یہ مولا علی خود آپ کو دکھا رہے ہیں کہ اگر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کالعدم حکومت ہوتی، انلیجیٹیمیٹ حکومت ہوتی، باطل حکومت ہوتی، تو وہ ان کی نامینیشن کو بھی ایکسیپٹ نہ کرتے اور ان کے کسی بھی قضاء کو، کسی بھی حکم کو بھی ایکسیپٹ نہ کرتے. مگر he always had it compared that I'll go with what رسول اللہ. طلاق میں بھی اسی لیے ان کی فقہ جو ہے، مولا علی کی فقہ علیہ الصلوۃ والسلام، اسی لیے جعفری فقہ طلاق میں مولا علی کے پاس جاتی ہے، اور مولا علی کہتے ہیں میں وہ کروں گا جو رسول اللہ اور ابو بکر کرتے رہے، 3 طلاق والی. تو اور اس پر تو میرا دل یہ کہتے ہیں نا، ٹھنڈ پڑی مجھے. وہ میرا 1 گھنٹے والا طلاق کا لیکچر ہے، میں نے اس میں عربی عبارات پڑھ کے دکھائی ہیں جس میں سعودی علماء نے، لجنۃ الدائمہ نے لکھا ہوا، لجنۃ الدائمہ لائف ٹائم ممبرشپ، اس کو ابھی تک بن سلمان کے لوگوں نے کسی نے ہٹایا نہیں ہے. جو زندہ ہیں جو فوت ہو گئے ان کا، کہ لوگوں کے فائدے کے لیے ہمارے سامنے ہے فتویٰ کہ یہ بھی ہے فتویٰ، یہ بھی فتویٰ ہے، مگر ہم یہ والا فتویٰ لیں گے جو علی کا ہے اور ابن عباس کا ہے، اور اس میں عبد الرحمن ابن عوف کا بھی نام لکھا ہوا. کہا یہ فتویٰ ہم 2 لیں گے تاکہ لوگوں کے گھر بچائیں. ہمارے سامنے 2 فتوے ہم نے
علی والا فتویٰ. تو امید ہے اشر بھائی آپ کو جواب سے آپ سہمت ہوئے ہوں گے. اگر نہیں ہوئے تو کوئی بات نہیں, آپ دوبارہ جائیے گا, اسٹریم کو دوبارہ سنیے گا جب یہ پبلش ہو جائے گی.